بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم آواز حروف یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں تبدیلی کی وجہ سے لفظ بدل جاتے ہیں اور ان کی معنی بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ حرکات کی تبدیلی سے یعنی زبر، زیر اور پیش کی تبدیلی سے بھی لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور جس قدر ہو سکے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ حرکات کی تبدیلی سے یعنی زبر، زیر اور پیش کی تبدیلی سے بھی الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی حرف پر زبر ہو، اس زبر کو زیر سے بدل دینا یا پیش سے بدل دینا، یا کسی حرف پر زیر ہو اسے زبر یا پیش سے بدل دینا، یا کسی حرف پر پیش ہو اسے زبر یا زیر سے بدل دینے سے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، جس میں بعض اوقات نوبت کفر تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے مقامات کا خاص خیال کرنا چاہیے تاکہ زبر زیر کی تبدیلی نہ ہو اور معنی تبدیل نہ ہو اور بندہ کفر سے یا کم سے کم گنہگار ہونے سے محفوظ رہے۔ یہاں ہم آپ کے سامنے صرف چند مثالیں پیش کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذرا سی غلطی سے معنی کس حد تک بدل جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہے انعمت علیہم، اس کا معنی ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اسے انعمت علیہم پڑھنا غلط ہے۔ انعمت تا پر پیش پڑھنے سے معنی بدل جائیں گے۔ انعمت علیہم کا معنی ہوگا جن پر میں نے انعام کیا۔ نعوذ باللہ۔ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس کا معنی ہے اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا۔ ابراہیم پر زبر ہے، ربہ پر پیش ہے۔ ابراہیم پر پیش اور ربہ پر زبر پڑھنے سے معنی غلط ہو جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، اس طرح پڑھنا غلط ہے، پھر معنی ہوں گے اور جب ابراہیم نے اپنے رب کو کچھ باتوں سے آزمایا۔ سورہ بقرہ میں ہی ہے قتل داود جالوت، اس کا صحیح ترجمہ ہے قتل کیا داود نے جالوت کو۔ داود کے آخری حرف پر پیش ہے، جالوت کے آخری حرف پر زبر ہے۔ داود کے آخری حرف پر زبر پڑھنا اور جالوت کے آخری حرف پر پیش پڑھنا غلط ہے، پھر لفظ ہوگا قتل داود جالوت، پھر ترجمہ ہوگا قتل کیا جالوت نے داود کو۔ اس غلطی سے حقیقت سے مفہوم تبدیل ہو جائے گا اور بات غلط ہو جائے گی۔ سورہ طٰہٰ میں ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اس کا صحیح ترجمہ ہے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ آدمو پر پیش ہے، ربہ پر زبر۔ آدمو پر زبر پڑھنا
اور ربہو پر پیش پڑنا غلط ہے۔ پھر ترجمہ ہوگا اور آدم کے رب سے آدم کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، نعوذ باللہ۔ تو حرکات کی تبدیلی سے معنی اس قدر تبدیل ہو جاتے ہیں کہ نوبت بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح حروف کی ادائیگی کا لحاظ کرنا لازمی ہے، اسی طرح حرکات کا لحاظ کرنا بھی لازمی ہے، ورنہ معنی تبدیل ہو جائیں گے، بندہ گنہگار ہوگا۔ قراء حضرات اور علماء کرام نے 20 ایسے مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں حرکت کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان 20 مقامات کا ذکر ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔